بیٹے میں کہتا ہے شاعر اپنی شاعری میں اسے 1 منٹ میں کہہ لیتا ہے. سمندر کو ایک کوزے میں جو اکٹھا کر دے اسی کو شاعر کہتے ہیں. شاہین رضا صاحب بریلی شریف کا ذکر کر رہے تھے تو یقین جانے کہ میں تقریباً 2008-9 میں پہنچ گیا تھا. اور یہ کرم ہے رب کا کہ جامعۃ الرضا کے اولین خارجین میں ہمارا نام آتا ہے. خدا سلامت رکھے ہمارے نقیب اہل سنت بھائی شاہین رضا صاحب کو. ان سے پہلے ہندوستان کا وہ خوبصورت لب و لہجہ جو خوبصورت بھی ہے اور خوبصیرت بھی ہے. شاہی بھائی کہہ رہے تھے اس بات کو کہ سیف بھائی بہت سنجیدگی سے پڑھتے ہیں. اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں، سنجیدگی سے بھی پڑھتے ہیں اور ادب کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں. اور نعت وہی پڑھنے سننے میں مزہ آتا ہے کہ جس کو ہم بیٹھ کے ہندوستان میں سن رہے ہو اور دل گنبد خضرا کا طواف. اور اسی کو عاشقی کہتے ہیں. میرے امام نے پہلے کہہ دیا تھا اور عشق کا اصول سکھایا تھا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے. صرف ایک یہ مصرع بتا رہا ہے کہ عاشق جسمانی طور پہ ہندوستان میں رہتے ہیں لیکن دل ان کا مصطفیٰ کے مدینے میں رہتا ہے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. بھائی سیف رضا کانپوری نے جتنا بھی پڑھا بہت اچھا پڑھا. ان سے پہلے آپ نے حضور سید صاحب قبلہ سے بڑی دل آویز گفتگو ملاحظہ فرمائی. ایسی گفتگو جو سمندروں میں آگ لگا دے، ایسی گفتگو جو شبنم کو شعلہ بنا دے، وہ گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. غالباً محفل کی آخری کڑی کے طور پہ میں حاضر ہوا ہوں. آپ کو یہ یقین دلا دوں کہ میں آپ کو بہت زیادہ دیر تھکاؤں گا نہیں، لیکن اتنا عریضہ پیش کر لوں کہ میری باتیں کڑوی ہوتی ہیں. اگر تکلیف ہو جائے تو معاف کر جائیے گا. اور یہ کڑوی باتیں صرف اس لیے ہیں کہ برگے گنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. میں کوشش کروں گا کہ جتنی دیر بیٹھوں حضور کی غلامی کا حق ادا کر سکوں. آپ دل آزاری نہ رکھیں. میں بھی حضور کا نوکر ہوں، آپ بھی حضور کے نوکر ہیں. میری ڈیوٹی نبی نبی کرنا ہے اور آپ کی ڈیوٹی نبی نبی سننا ہے. میں کرسی پہ اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ آپ سے آسانی سے بات کر سکوں، ورنہ اس منبر پہ کتنے بڑے بڑے لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ چپ ہوں گے لیکن پھر بھی بڑے ہوں گے. یہ الگ بات ہے، خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤں حضرت، میں بنگال کیوں نہیں آنا چاہتا. آج بھی مالدہ کے علاقے میں لگ بھگ 3 یا 4 سال چل رہا ہے. اگر ایک مرتبہ بیچ میں آیا ہوں تو مجھے یاد نہیں. صرف اس چیز کی تکلیف رہتی ہے کہ یہاں پر جلسے نصیحت کے لیے کم اور لذت کے لیے زیادہ ہوتے ہیں. یقین کریں بنگال اور بہار، جھارکھنڈ، ان 3 صوبوں میں اتنے جلسے ہوتے ہیں
کہ آدمی اگر ان 3 صوبوں میں تاریخ دینے لگے تو 365 دن خالی نہیں رہے. میں نے یہ 3 صوبے اسی لیے چھوڑ رکھے کہ یہاں پر گفتگو لوگ نصیحت کے لیے نہیں لذت کے لیے زیادہ سنتے تھے. اور کئی بار ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے تقریر سننے کو پسند بھی نہیں کی. مگر میں سلام کرتا ہوں اراکین کمیٹی کو کہ آج مجھے لگ رہا ہے کہ 3 سال کے بعد آیا ضرور ہوں لیکن صحیح جگہ آ گیا ہوں. رات کا 1 بج گیا ہے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ محفل ابھی شروع ہو رہی ہے. امید کرتا ہوں کہ میری گفتگو کو صرف نصیحت کے نظریے سے سنا جائے گا. اگر کوئی میرے لیے آیا ہو تو بھی چلا جائے, سیف بھائی کے لیے آیا ہو وہ بھی چلا جائے, ہمارے نقیب اہل سنت کے لیے آیا ہو وہ بھی چلا جائے. یہاں صرف وہ بیٹھے جو مدینے والے مصطفیٰ کے لیے آئے. میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ بڑی محبت سے اٹھ رہے ہیں اور کچھ لوگ دور کے دیکھ رہے ہیں. کئی لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے, میری زبان سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ جی جی جی. کئی لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ نہیں سبحان اللہ کہنا چھوٹے لوگوں کا کام ہے, بڑے لوگ خالی چپ بیٹھ کے سنا کرتے ہیں. کل یہ تبصرے ہوں گے اور یہ بات کہی جائے گی کمیٹی والوں سے, کئی نکمے لوگ کہیں گے کیا ملا جلسہ کرا کے, گئے تو ہم بھی تھے لیکن جیسے گئے ویسے ہی آگے کوئی فائدہ ہوا تو میں ذہن نشین کرا دوں کہ یہ تو مالدہ کے علاقے کا ہندوستان کا جلسہ ہے. کئی بار لوگ مدینے سے بھی خالی لوٹ آتے ہیں. کئی بار لوگ مدینے سے بھی خالی لوٹ آتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ مدینے سے بھیک نہیں ملتی ہے. بہت لوگ جاتے ہیں اور خالی, بولے میرے ساتھ, خالی لوٹ آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بھیک لینے کے لیے ادب کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر میں غلط کہوں تو ممبر سے اتار دیجئے گا, اور بات سچی ہو تو دل پہ لکھ لیجئے گا. پتہ چلا 3 سال سے روزہ رسول پہ صفائی کی ڈیوٹی دے رہا ہے. بے ادبی کا عالم یہ ہے کہ جوتے پہن کے ٹہلتا ہے اور پھر سنیوں سے کہتا ہے حضور زندہ ہوتے تو ہمیں دکھتے نہیں. ہم تو 3 سال سے جالیوں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں. تو ہم صرف ایک بات کہیں گے, انہیں دیکھنے کے لیے ان کے شہر میں مہینے سال گزرنا ضروری نہیں, انہیں دیکھنے کے لیے دل میں عشق احمد رضا کا ہونا ضروری ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ہاتھوں کو اٹھا کے عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. توجہ ہے سارے لوگ؟ آپ 3 سال میں حضور کو نہ دیکھ سکے اور ایک عاشق ہندوستان سے گیا. تیری سیلری 40,000 روپے ہے اور تو دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں جوتے پہن کے کیوں نہ ٹہلوں, میں یہاں کا ملازم ہوں. اور ایک وہ گیا تھا مدینے جس کی راہوں میں لوگ آنکھیں بچھاتے تھے, جس کے قدموں پہ لوگ جانیں قربان کرتے تھے. اتنا بڑا علامہ کہ جس نے ہزاروں کتابیں لکھی تھی, اتنا بڑا عاشق کہ جس نے عشق کو 2 باتوں میں بیان کیا تھا اور کہا تھا عشق تیرے صدقے, جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. جب وہ گئے نا تو اعلیٰ حضرت بن کے نہیں گئے,
अल्लामा बन के नहीं गए, बहुत बड़े मुहद्दिस बन के नहीं गए, बहुत बड़े मुफस्सिर बन के नहीं गए। अगर गए तो हुजूर के नौकर बन के गए और आशिक बन करके गए, और इस इश्क के साथ गए कि उन्होंने जाके कलाम लिखा और हुजूर के जालियों के आगे खड़े होकर रो के कहा था, वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और फिर तड़प के कहा था, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब इतना कहा आका ने सारे पर्दे हटाए और जलवा दिखाया। फिर बरेली के इमाम ने कहा था, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आदम से चुपता है। जो है सारे लोगों की, अगर कोई ये कहे कि गए तो हम भी थे जलसे में, तो कह सुन, हुजूर की महफिल के उसूल है, हुजूर की महफिल के जोर से हुजूर की महफिल का सबसे बड़ा उसूल ये है कि यहाँ जो जितना छोटा होके आएगा उतना बड़ा होके आएगा। उनकी महफिल में जितने छोटे होके बैठोगे उतने बड़े होके जाओगे, और यहाँ जितने बड़े बन के बैठोगे उतने छोटे होगे। अब अगर कोई इनसे कहे क्यों कराया था जलसा, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, और कोई ये कहे अच्छा हुआ हम तो सो रहे थे भाई, कम से कम नींद तो पूरी हो गई, हमने फना को बोलते सुना के कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो उससे कहना ये तेरी अक्लमंदी नहीं, बल्कि इसमें भी राज है। लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया कि नहीं, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वाले क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, कोई मसला नहीं, मैं हुजूर की महफिल में कोई सोता है ना तो मैं उसे जगाते ही, और मैं कहता हूँ कि जगाओ। मैं सोचता हूँ कि जब उनकी महफिल में नींद आए ना और ख्वाब आ जाए, तो ख्वाब में हुजूर के अलावा कोई और नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता ही नहीं किसी को जगाओ, या तो सो ही जाओ या तो सो ही जाओ या सुन लो। यहाँ सोने में भी घाटा नहीं है। मुझे थोड़ी तकलीफ ये हो रही है कि माइक मेरी आवाज नहीं निकाल रहा, मेरी आवाज नहीं निकाल रहा। ऑपरेटर साहब अगर जिंदा हो तो इसकी बेस थोड़ी कम कर दे, ट्रेवल इसे दे, क्योंकि बेस मेरी आवाज में काफी। आपकी मशीन को आपको पैसा जो 50 रुपया दिया गया है ना, इसके अलावा भी आपको बुझाने का पैसा दिया गया होगा। हाँ। आपको मौलवी को परेशान करने के लिए नहीं, मौलवी का काम आसान करने के लिए बनाया गया। नाराज तो नहीं है ना? सारे राजी बैठे, सारे खुल के कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे। वो जो न थे सारे बरेलवी है ना? कुल्ली तो नहीं है? नहीं। वो तो बैठे भगाए वो जिसके पास चोरी का माल हो। हमारे पास तो अहमद रजा की तिजोरी की, अहमद रजा की तिजोरी का माल हो। अरे चोरी का कौन कहता है? तिजोरी। अहमद रजा की तिजोरी का माल है। किसकी तिजोरी का? अहमद रजा की तिजोरी का। और हमें अपनी हक्कानियत पे इतना यकीन है कि बदअकीदा बैठे लेकिन तासुब का चश्मा हटाए, इंसाफ की ऐनक लगाए, आखिर तक बैठ के सुने। हमारा ईमान कहता है जब उठ के जाएगा उसे कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा।
خیریت ہے سارے لوگ؟ آج سارے سنی بیٹھے تو کیوں نہ پھر سنیوں سے ہی بات کر لوں؟ میں وہابیوں پہ وہاں بولتا ہوں جہاں وہابی ہوتے ہیں. نہیں ہمارے جلسے میں تو نہیں ہے نا, نہیں ہم تو ان سے بات کرنے آئے نا, تو یہ میں ان کا پرچار کیوں کروں؟ ایک دو ہوگا بھی تو بھاگ گیا ہوگا. کر لوں آپ سے تھوڑی سی باتیں. خدا سلامت رکھے سارے لوگوں کو, اور اللہ سب کو حضور کے در کی خیرات عطا فرمائے. بریلوی تو ہم سارے ہی ہیں, ٹھیک ہے نا؟ پیر بھی سبھی کے ہوں گے لگ بھگ. آج سن لیجئے گا بہت غور سے, آپ سے بھی تھوڑی موٹی مجھے شکایت ہے. شکایت یہ ہے کہ ہماری صفوں میں جو اختلافات کی دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں نا, اس کی چند وجوہات ہیں. ایک بڑا سبب ہے الیکشن, سمجھ رہے ہیں؟ ایک بڑا سبب ہے الیکشن. دوسرا سبب ہے جائیداد کا بٹوارا. تیسرا سبب پایا جا رہا ہے آج پیروں کا الگ الگ ہو جانا. میں یہ جو بات کر رہا ہوں, نہ اشرفی ہونے کے ناطے, نہ رضوی ہونے کے ناطے, نہ برکاتی ہونے کے ناطے, نہ اویسی ہونے کے ناطے, نہ چشتی ہونے کے ناطے, یہ بات کہہ رہا ہوں محمدی ہونے کے ناطے. بس بہت غور سے میری بات سنیے. الیکشن جو لوگ لڑتے ہیں انہیں میں سمجھا دوں, جو الیکشن میں ووٹ لیتے اور دیتے ہیں نا, ووٹ نام ہے رائے کا. دو بندے میرے سامنے ہیں, میں چاہوں تو ان کو ووٹ دینے کی رائے رکھوں, چاہوں تو ان کو دینے کی رکھوں ووٹ. اس میں کوئی نفرت ہونی نہیں چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے, ہوتا الیکشن ہے نا تو بھائیوں میں نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں. میں مکھیا حضرات, پردھان حضرات, ممبر حضرات, ودایک حضرات, یا جتنے بھی پد کے الیکشن ہوتے ہیں سب سے کہوں گا خدا را, الیکشن لڑو لیکن بھائی کو بھائی سے جدا نہ کرنا. دوسری وجہ جائیداد کا بٹوارا. بھائی بھائی کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے صرف 2 بیسا زمین کے لیے. آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو, تو چند ٹکوں کے لیے اپنے سگے بھائی کے خون کو بہانے کو آسان نہ سمجھنا. یہ امت بڑی محنت سے بنی ہے. اس امت کے لیے میرے نبی نے پتھر کھائے, اس امت کے لیے میرے نبی نے فاقے کیے, اس امت کو بنانے کے لیے میرے نبی نے اپنے چچا کے جگر کے ٹکڑے دیے. اس امت کے لیے میرے نبی نے شعب ابی طالب کی سختیاں سہی ہیں. اس دن کے لیے تو نہیں تھا نا کہ آج امت اپنے سگے بھائی کے خلاف کھڑی ہو جائے. تیسری سب سے بڑی وجہ ہے پیروں کے لیے جھگڑا کرنا. یہ پورے ہندوستان کی بیماری ہے. سنیں, ہم رضوی بعد میں, اشرفی بعد میں, حشمتی بعد میں, چشتی بعد میں, برکاتی بعد میں, اویسی بعد میں,
کہ سب کچھ بعد میں ہے، محمد ہی سب سے پہلے۔ بری لگ رہی ہوگی نا یہ بات؟ میں حضور کے منبر پہ بیٹھ کے اس کا حق ادا کرتے ہوئے پوری گارنٹی سے کہتا ہوں، اگر دل میں بغض ہے نا تو کسی کا باپ بھی شفاعت کرانے کے لیے تمہارے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اگر آپ کو کوئی فری کی جنت بانٹ کے گیا ہو تو مجھے بھی اس کا پتہ بتائیے، کیونکہ فری کی جنت مجھے بھی چاہیے۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھ رکھی ہے۔ جنت سستی ہوتی تو بلال گھوڑے نہ کھاتے، جنت سستی ہوتی تو زمیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، جنت سستی ہوتی تو سمیہ کے ٹکڑے نہ ہوتے، جنت سستی ہوتی تو کربلا میں 72 شہید نہ ہوتے۔ اور آج جنت کا معیار کیا ہے؟ جس پیر کا ہاتھ چوم لو وہی کہہ دیتا 500 کا نوٹ دیکھ کے جسے جنتی دیکھنا اسے دیکھنا۔ اتنی سستی جنت ہو گئی کہ کوئی بھی شرابی پیر کے ہاتھ میں 500 روپے دے اور جنتی ہو جائے۔ اتنی سستی جنتی ہو گئی کہ اگر ایک نمبر کا نشہ خور 5 منٹ پیر کے پیر دبا دے تو پیر آسانی سے جنت بانٹ دیتا ہے۔ سن، جنت نہ میرے باپ کی ہے نہ تیرے باپ کی ہے، جنت اگر ہے تو سیدہ فاطمہ زہرا کے باپ کی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پتی پتی پھول پھول۔ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، معاف کر دیجئے گا اگر جملے تلخ ہو جائے تو میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا ہوں، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں پیارے، ہم اگر پیر بن کے آتے ہیں ہمیں وی آئی پی مکان چاہیے، اس سے مطلب رقیق ہے بستر حرام کا ہے کہ حلال کا ہے۔ ہم اگر بیٹھے ہو 8-10 گاڑی آگے پیچھے چلنے والی ہو، اس سے مطلب رقیق ہے رسید کرنے والے شرابی ہے کہ جواری ہے۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، خدا نہ اپنے آپ پر ستم نہ کرو، اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو۔ کبھی آئینے کے آگے کھڑے ہو کر کے خود سے پوچھو، کیا تم بقی ابو بکر ہو جسے مصطفیٰ نے سوارا ہے؟ کیا تم بقی عمر ہو جسے مصطفیٰ نے سوارا ہے؟ کیا تم بقی عثمان ہو جسے مصطفیٰ نے سوارا ہے؟ کیا تم بقی علی ہو جسے آقا نے بنایا ہے؟ اگر نہیں تو سن، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل زمانے کے قیامت میں آ کر معاف کر دیجئے گا۔ میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ کبھی آئینے کے آگے کھڑا ہو کے پوچھنا خود سے، بتا کہ یہ وہی چہرہ ہے جس کو حضور پسند کرتے؟ میں نے جو یہ داڑھی میں کٹ نکالے ہیں، کیا میرے نبی کو یہ کٹ پسند ہے؟ اگر نہیں تو سن، تو نبی کے دل کو دکھا کے پیر کی دعاؤں سے کامیاب ہوگا۔ فاصلے ہو گئے یار، اتنے فاصلے ہو گئے کہ ہم چیختے ہیں تو جواب مدینے سے نہیں آ رہا۔ اتنے فاصلے ہو گئے۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، صرف ٹوپی لگانے کا نام مسلمان نہیں، صرف بوٹی توڑنے کا نام مسلمان نہیں، صرف کرتا پجامہ پہننے کا نام مسلمان نہیں۔ سن، اگر مسجد میں بھی پڑا ہے اور رشتہ حضور سے پکا نہیں تو نتیجہ کوئی نہیں۔ دل کا رشتہ حضور سے مضبوط کر، اگر مزدوری بھی کرے گا نا تو ہر سلام کا جواب تیرا مدینے سے آنا شروع ہوگا۔ اگر دل کا رشتہ حضور سے جڑنا چاہیے۔ رشتے ہی تو کمزور ہو گئے ہمارے پیر نے ہم سے کہہ دیا چل ٹھیک ہے چوم لیا ہاتھ، ڈر مت میں نکال لوں گا۔ وہ نکالے گا جس کی اپنی جنت مشکل میں۔ بتاؤ، وہ نکال لے گا ہمیں جس کی اپنی مشکل میں، جو فجر بھی غائب، ظہر بھی غائب، عشاء بھی غائب، ساری نمازیں غائب، کیا بیان ہے، واہ واہ واہ۔ وہ نکال لے گا۔ علی جو سردار اولیاء ہے، جو سارے سلسلوں کا مخرج اور منبع ہے،
جو سارے پیروں کا پیر ہے पैसा اس کی اصل قضا ہوتی ہے. ہوئی نہیں, سورج چھپنے لگا ہے, اندھیرا ہونے لگا ہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ آنسو ٹپک کے نبی کے رخسار پہ گرے. نبی کے رخسار پہ گرے, حضور کی آنکھ کھلی. میرے نبی نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی, دھوکہ نہ کھانا, میری آنکھ سو جاتی ہے میرا دل جاگتا رہتا ہے. میری آنکھ سو جاتی ہے میرا دل जागता है میرا دل जागता है میرا دل जागता है جاگتا رہتا ہے. ایک آنسو کا قطرہ گرا, علی خیر ہے؟ حضور عصر قضا ہو رہی ہے. اٹھے, کا عشق میرا ہو نماز قضا ہو جائے. سبحان اللہ عشق میرا ہو اور نماز قضا ہو جائے. علی تو بتا چل, قضا پڑھے گا کہ ادا پڑھے گا؟ کہ یا رسول اللہ تیرے عشق میں اگر قضا ہو گئی تو پھر عشق کس کام کا؟ کہ فرمایا سن, اگر تو نے محبت دکھائی ہے تو محمد اپنی طاقت دکھائے گا. پھر میرے نبی نے مشت شہادت کا اشارہ کیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ 70,000 فرشتے سورج کو نور کی لگام ڈال کے پورب سے پچھم کی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں. کتنے فرشتے؟ 70,000 زور سے کتنے؟ 70,000 زور سے کتنے؟ 70,000 فرشتے. جب نبی کی انگلی اٹھی تو کہتے ہیں 70,000 فرشتے سورج کے ساتھ ٹنگے چلے آ رہے ہیں. یہ مفسرین کہتے ہیں کھینچے چلے آ رہے ہیں, کھینچے چلے آ رہے ہیں. علی نے کیا پڑھا؟ ادا پڑھا کیا پڑھا؟ ادا پڑھا. یہ گھر میں سو رہا ہے, پڑھا. اس سے کہ نماز کا مدینے میں پڑھا ہے. کہاں پڑھ کے آیا؟ اور روٹی کدھر کھا رہا ہے؟ روٹی ملکی میں کھا رہا ہے. نماز کدھر پڑھی؟ لات مار کے چل جدھر نماز پڑھی روٹی کھا. پوری ہو گئی, فاصلے ہو گئے. یہ کمیاں ہماری نہیں ہیں, یہ کمیاں ہماری ہیں. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, ارباب منبر دعائیں دیں گے. میں بات عرض کرنے لگا ہوں کہ عشق کے اپنے اصول ہوتے ہیں. تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ. جی سبحان اللہ بولے یار سبحان اللہ. فرید اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیا. جس کا چہرہ دیکھ کر چہرہ دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے. حضرت فرید پہ, بابا فرید پہ مقدمہ ہو گیا, انہیں جیل میں ڈالو. کہا کیوں؟ کہ ان کے چہرے میں وہ جادو ہے کہ انہیں دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں. مقدمہ ہوا, کورٹ میں بابا فرید حاضر ہو گئے, ہے نا. تو جو رد مقابل تھا اس نے کہا نقاب ڈال کے آنا, کہیں جج تمہیں دیکھ کے تمہاری طرف فیصلہ نہ کر دے. جج بھی غیر مسلم. بابا فرید حاضر ہو گئے. جج نے پوچھا مقدمہ کیا ہے؟ کہ یہ جو کٹگرے میں کھڑا ہے نا, اس کا چہرہ دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں. اور یاد رکھیے پیر ہوتا ہی وہ ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آئے, جس سے ملو تو مصطفیٰ یاد آئے. ہوتا ہی وہ ہے پیر, جسے دیکھو تو خدا یاد آئے, ملو تو مصطفیٰ یاد آئے. اللہ والوں کے چہرے کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے. بابا فرید کو کھڑا کیا. جج نے کہا جی کون ہے فرید؟ کا یہ جو کٹگرے میں کھڑا ہے. جج نے کہا یہ کیسے ہو سکتا, کسی کا چہرہ دیکھ کے کوئی دھرم چھوڑ دے؟ میں دیکھوں ذرا چہرے میں ایسا کیا ہے. پارٹی نے کہا نہ جج صاحب تم نہ دیکھیے, اگر دیکھ لیا مسئلہ ہی ختم ہو. جج نے کہا میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, آج تک کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ کوئی کسی کو دیکھ کے دھرم چھوڑ دے. کہا فرید ذرا نقاب تو ہٹاؤ. فرید نے جب نقاب پلٹا تو جج بھی کہنے لگ گیا لا الہ الا اللہ. جج نے کلمہ پڑھ لیا. گھر گئے, گھر بڑے خوش. امی نے کہا بات کیا ہے؟ امی تیرے فرید کے چہرے میں رب نے کمال رکھا ہے. تیرے فرید کے چہرے میں رب نے کمال رکھا ہے. کمال رکھا ہے. بیٹے کیا؟
अम्मी जो मुझे देखता है मुसलमान हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान जब इतनी बात फरीद ने कही है, माँ ने मुस्कुराना शुरू कर दिया था। जब मुस्कुराई माँ, अब फरीद कह रहे हैं अम्मा कुछ कहा नहीं तुमने, मुस्कुराना क्यों शुरू कर दिया? कहती बेटे क्या कहूँ? कहा अम्मा बता तो सही, तेरे बेटे के कमाल पे तुझे खुशी नहीं हुई? कब जब माँ ने इतना सुना तब फरीद के कंधे पे हाथ रख के कहा था, ओ मेरे लाल मेरे जिगर के टुकड़े, ये जो तुझे देख के लोग कलमा पढ़ रहे हैं ये तेरा कमाल नहीं बल्कि तेरी माँ का कमाल है। अम्मी कैसे? जब मैं तुझे दूध पिलाती थी और ताज्जुब के सजदे करती थी तो मैं रब से कहती थी अल्लाह मेरे लाल को ऐसा बनाना जो इसे देखे तेरे दीन में दाखिल हो। दुआएं तो मेरी थी। जब इतनी बात कही ना आका फरीद रोने लग गए। कहने लगे फरीद तुझे क्या बताऊं? माँ ने कहा फरीद तुझे क्या बताऊं, जितने दिन मैंने तुझे दूध पिलाया है कभी बगैर वुजू नहीं पिलाया था। आज मैं पूछना चाहता हूँ बहन बेटियों से, माँ से, आज मैं पूछना चाहता हूँ, थोड़ा बात ये ना किया करो हम शुरू हो जाए करें तो तुम भी शुरू हो जाए करो। हाँ मैं पूछना चाहता हूँ बेटियों से, आज बच्चा रोया? क्या हुआ? ये मोबाइल इतने समझदार लोग हैं है ना, सबके घरों में यही हो रहा लग रहा है ना। अभी 6 महीने का बच्चा नहीं है, तुम उसके हाथ में दे दी। अब वो उसे देख रहा है, इसमें आवाज किधर से निकल रही है? आवाज की ढंग की हो तो कुछ खैर है, ढोल बज रहा है, तमाशे हो रहे हैं। और फिर जब यही बेटा जवान होकर डीजे बजा रहा है ना, कह रहे मौलवी साहब की तकरीर से फायदा नहीं हो रहा, तूने लहू में जहर घोल दिया है। अब मौलवी की एक तो खुराक उसके लहू को कैसे बदल सकती? आप बताइए, जिन बच्चों को बचपन में तुमने गाने सुनाने का आदी बना दिया, मौलवी उसे कुरान सुना दे? खुद बताओ आप, हो सकता है? नहीं। जवानी की दहलीज पे कदम रख कर डीजे बजा रहे और आगे बड़ा जूता लेके खड़ा हो गया बाप के मुंह पे, कह रहे हो भाई जलसों का कोई फायदा नहीं, कल भी लल्ला ने मारा था आज फिर मार दिया। सुन, जल से अपना काम बराबर कर रहे हैं, हम घर में अपना काम बराबर नहीं करते। और मैं बाप से भी कहूंगा और बेटियों से भी कहूंगा, आज जब तुम्हें चुगली के लिए टाइम नहीं मिलता ना, बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया, पड़ोसन के साथ बैठ के बतियाए जा रहे हैं, इन्हें फुर्सत ही नहीं। और फिर कह रही बरकत नहीं हो रही। वो कह रहे हैं लकीरें देखियो बाबा, बड़ा कमाता हूँ, 6 साल से मुंबई में हूँ, घर आया कुछ भी नहीं बचा, ऐसी वो ढोंगी बैठा है। वो कह रहा ओ हो ये खुल गई भाई लकीर, सारा पैसा इधर से निकल गया, सारे 420। अगर लकीरें मेरी गरीबी का फैसला करें तो जिनके हाथ नहीं होते उन्हें तो मर जाना चाहिए। आप बताओ ना, आप कितना कमा रहे प्रदेश रह करके, आप वतन से बेवतन हुए, आपने औलाद छोड़ दी ताकि बच्चों की जरूरतें पूरी कर सको, आपने अपनी जान से ज्यादा अजीज वतन छोड़ दिया ताकि बच्चों के ख्वाब पूरे कर सको, आपने परिवार छोड़ा है ताकि खानदान की जरूरतें पूरी कर सको, आपने रिश्तेदार छोड़ दिए हैं ताकि जरूरतें पूरी कर सको, आप अंधाधुंध कमाते हो फिर भी घर में बरकतें नहीं है, तो इसमें नुकसान लकीरों का नहीं है। जाओ बेटियों से कह दो कि जब हम परदेश में रहा करें, चुगली के संदूक को ताला लगाओ, कुरान खोल के बैठ जाया करो, मुसल्ला बिछा करके इबादत करना तेरा काम है, बरकतें दे देना ये खुदा का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा वाली गुफ्तगू। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। बेटियों से भी गुजारिश है, सबसे बड़ा नुकसान मोबाइल उसके हाथ में दे दिया, ठीक है, अपना बातें कचोल रही है बैठी हुई, उसे बचपन में माँ की गोद नसीब ही नहीं मिली। जिस खाली वक्त में बच्चे को माँ की गोद में होना चाहिए था ना, वो कहाँ है? वो बिस्तर पे पड़ा है। जब उसे माँ की लोरियां सुननी थी तब वो मोबाइल सुन रहा है। याद रखो, तैयारी कर लो, जब तुम्हें ये बेटा आज इतना बोझ लगा है ना कि
کہ تم نے اسے اٹھا کے چارپائی پہ ڈال کے تم نے پنچایتوں میں وقت دے دیا. آج اسے تمہاری ضرورت تھی, تم نے وقت نہیں دیا. کل تمہیں اس کی ضرورت ہوگی, یہ تمہیں وقت نہیں دے گا. یہ بات یاد رکھیں. اگر آج تم بچوں کو گود میں نہیں رکھو گی, کل تمہاری اولاد تمہیں گود میں نہیں رکھے گی. آج بچوں کو تم گود میں رکھو, کل اولاد تمہیں گود میں رکھے گی. اور اس پہ کنٹرول کرو آپ, ورنہ صرف آپ ایک جاندار مخلوق کو پیدا کر رہے ہو, انسان اور انسانیت کو پیدا نہیں کر رہے ہو. یہ یاد رکھیے گا میری بات. ماں کا دودھ اور ماں کی لوری یہ پوری زندگی کے فیصلے کرے. دودھ جانور کا, لوریاں موبائل کی. تو صلاح الدین ایوبی کدھر سے آ گیا؟ محمد بن قاسم کہاں سے آئیں گے؟ زمین پھاڑ کے یا آسمان کا سینہ چیر کے؟ نہیں, انہی گھروں سے صلاح الدین کو آنا تھا, انہی گودوں سے صلاح الدین کو آنا تھا. لیکن کب؟ جب مائے فاطمہ زہرا جیسی ہوں, باپ مولا علی جیسے ہوں, تب آئیں گے نا. آج تو بیڑا ہی غلط ہے. بابا فرید کی امی نے کہا تھا, فرید میں نے کبھی بے وضو تجھے دودھ نہیں پلایا. اسی دودھ کا کمال ہے جو تجھے دیکھتا ہے وہ تیرا ہو جاتا. سبحان اللہ. اب آگے بڑھے جو میں بتانا چاہتا ہوں. بابا فرید کے ایک مرید تھے جو پنجاب میں رہتے تھے, اور مرید تھے دیہاتی. دیہاتی سمجھتے ہیں؟ جی. گاؤں کے مزدور آدمی. یاد رکھیے گا, پیر کو کسی سے بھی عشق ہو سکتا ہے, اور پیر سے بھی کسی کو عشق ہو سکتا ہے. وہ کبھی بھی لائق مرید ہو ہی نہیں سکتا جو پیر کی مرضی پہ اپنی مرضی چلائے. مرید ہوتا ہی وہ ہے جو پیر کی مرضی پہ اپنی مرضی قربان کر دیتا ہے. یہ بھی آپ آج پیروں کا بھی مطلب الگ ہے. یہی نظریہ پیروں کا, یہی مریدوں کا ہے. مرید سوچتا ہے کہ پیر کا مطلب ہے ڈوری دینے والا, تعویذ دینے والا. مرغی کھو گئی ہو تو پیر بتائے, بھینس کو نظر لگ گئی ہو تو پیر اتارے, اگر نہیں اتاری تو پیر نہیں. چل بھئی ہم دوسرا پیر پکڑ لیں. ایسی پیرا مریدی سے کوئی فائدہ بولو نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. پیر مرید کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ بابا فرید کا مرید سال میں ایک دن ملنے آتا تھا. کتنے دن میں؟ ایک دن. سال میں ایک دن. دیہاتی تھا, اس کے علاقے میں لنگی بہت اچھی ملتی تھی. اپنے پیر کے لیے تحفے میں ایک لنگی لاتا تھا. غریب تھا, مزدوری کرتا تھا, لنگی لے کے آیا کرتا تھا. اتفاق ایک سال غربت بڑھ گئی اور لنگی نہ خرید سکا, تو غیرت کی وجہ سے پیر سے ملنے ہی آیا نہیں. ایک سال نہیں آیا, دوسرے سال جب آیا تو 2 لنگی لے کر کے آیا. کتنی لنگی؟ 2 لنگی. سمجھانا چاہتا ہوں کتنی؟ 2. ناراض ہیں آپ لوگ؟ نہیں. وہ تو کافی ہو جاؤ. ایک بار آیا ہوں, دوبارہ نہیں آنا ہے نا. آج تو اتنا کڑوا بولوں گا کہ بستر نہیں, قبر نہیں, قیامت میں بھی یہ کڑواہٹ محسوس ہوگی. میں چاہتا ہی نہیں کہ چاپلوسی کروں, فری کی جنت بانٹوں اور پیسے لوٹوں نکل لوں. اتنا کڑوا بول کے جاؤں گا کہ بستر پہ لیٹ کے کروٹیں بدلو گے کہ کس کو بلا لیا تھا کہ میٹھا کھا کے بھی منہ میٹھا نہیں. توجہ ہے سارے لوگوں کو؟ کتنی لنگی لایا؟ 2. اور زور سے کتنی؟ 2. سچی بتاؤں بنا مائک کے بولنے میں آسانی ہو رہی. کتنی لنگی؟ 2 لنگی لے کر کے آیا. بابا فرید نے مرید کو دیکھا, فرمانے لگے یار اب آیا ہے, پچھلے سال کیوں نہیں آیا تھا؟ پچھلے سال کیوں نہیں آیا تھا؟ توجہ ہے جی, یہی جملے غور کے. کہا پچھلے سال کیوں نہیں آیا تھا؟ تجھے پتا ہے میں 2 سال سے تیری رات تک رہا ہوں, 2 سال سے مجھے تیرا انتظار ہے.
تجھے پتا ہے جب سال پورا ہوا گئے تب میری بے قراری کا حال کیا تھا؟ اس نے کہا حضور معذرت چاہتا ہوں، میں خالی ہاتھ آنا نہیں چاہتا تھا اور میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ میں تیرے لیے ایک لنگی خرید لیتا، اس لیے مرشد میں پچھلے سال نہیں آیا، اس بار 2 لنگی لے کر کے آیا ہوں، ایک اس سال کی ہے ایک پچھلے سال کی ہے۔ بابا فرید کے قدموں میں لنگی رکھی اور رکھنے کے بعد بیٹھا، بابا فرید نے آگ لگائی لنگی کو، جیسے لنگیوں کو آگ لگی ہے مرید تڑپ کے کہتا ہے حضور پسند نہیں آئی کیا؟ آقا جی بڑی مہنگی لے کر کے آیا تھا، بڑی محبت سے لے کے آیا تھا، سرکار کیا ہو گیا ہے کیا لنگی اچھی نہیں لگی ہے؟ تب بابا فرید نے روتے ہوئے کہا تھا یار یہ جو 1 سال قضا ہو گیا ہے یہ اسی لنگی کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ تب بابا فرید نے کہا تھا ہر وہ چیز جو یار کو یار سے جدا کر دے اس چیز کو آگ لگا دینی چاہیے، جو محبوب کو محبوب سے دور کر دے اسے آگ لگا دو۔ تو سنو جو امت کو آقا سے دور کر دے ہر اس چیز کو آگ لگا دینی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ سمجھے اس بات کا مطلب؟ ہر وہ چیز جو یار کو یار سے الگ کر دے اس چیز کو آگ لگا دو۔ اب تو اگر امت کو آقا سے الگ کرنے والا پیر ہی کیوں نہ ہو اسے بھی آگ لگاؤ اور کہو کہ محمد سے وفا تو نے تو غم تیرے ہے، یہ جگہ چیز ہے کیا لو ہو پلٹتے ہیں۔ دل کے بولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہمیں پیر وہ نہیں چاہیے جو امت کے ٹکڑے کرے، ہمیں پیر وہ چاہیے جو ٹکڑوں میں بٹی امت کو ایک جگہ لا دے۔ ہاں کہہ رہا نہیں اس نے میرے خلاف بولا کیسے؟ مرید سے کہہ رہا ادھر چلا گیا بیعت توڑ دوں گا، اس کے عداوت کھا لی، مرید بنانا چھوڑ دوں گا تجھے، بٹن بند کر دوں گا اوپر سے۔ اوقات کیا ہے تیری جو تو بند کرے؟ کل بھی یہ گناہگار امت حضور کے ٹکڑوں پہ پل رہی تھی، آج بھی حضور کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہے۔ اندھ بھکت ادھر نہیں ادھر بھی بہت اندھ بھکت سمجھتے تو نہیں ہے نا، ہوگی بھی تو کیا کرو گے۔ اندھ بھکت ادھر نہیں ادھر بھی ہے۔ پوچھو کیا حال ہے بھائی، کام کیسا چل رہا ہے؟ کہہ رہا بس پیر کا کرم ہے۔ فصل کیسے ہوئی؟ پیر کا کرم ہے۔ چاول کیسا ہو رہے ہیں؟ زور سے پیر کا کرم ہے۔ اور فصل ماری گئی تو پیر کا ستم کہا کبھی؟ سیلاب میں گھر بہ گیا تو کہا کبھی پیر کا ستم؟ کہہ رہا اوہو اللہ نے بے موسم بارش کر دی۔ اگر عذاب آتا تو کہہ رہا بے موسم بارش ہو گئی، اور فصل اچھی ہو جائے تو پیر کا کرم۔ یہ ڈنڈی نہیں مار رہے ہم لوگ؟ بولو یہ کر رہے کہ نہیں ستم ہم؟ اور پیر بھی کہہ رہا میرے نام کی تسبیح پڑھے جا، باقی تو میں دیکھ ہی لوں گا۔ اتنا لٹ چلے گا قبر میں گرا کے نا، پیر صاحب کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ ہاں ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھ جا، کہہ رہا میرے ہو گئے نا تو جنتی ہو۔ پیر کی تو ہے کہ پیر امام احمد رضا ہے، اتنا بڑا عاشق حضور کا، اتنا بڑا عاشق کہ جس نے سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا وہ پھر رو کے کہتا مجرم کو نہ شرماؤ، آباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ منہ دیکھ کے کیا ہوگا؟ پیر کو چاہیے اپنے مریدوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرے، خشیت الہی ڈالے اپنے مریدوں کے دل میں، اور خود بھی سجدے میں جا کر رو کے کہے مالک یہاں تک میں لے آیا ہوں آگے سنبھال لینا اب تیرا کام ہے۔ اور یاد رکھیے گا ہم ان جھگڑوں سے نکلیں، سارے سلسلے ایک ہی نہر میں جا کے گرتے ہیں۔
ایک ہی سمندر میں جا کے گرتے ہیں اور اس سمندر کو حیدر کرار مولا کائنات کہا جاتا ہے۔ جب سارے سلسلے وہاں تک جا رہے ہیں تو ہم ہوتے کون ہیں کسی بھی پیر کو برا کہنے والے؟ ہم ہوتے کون ہیں کسی بھی سلسلے کے خلاف بولنے والے؟ کوشش کریں کہ ہر اللہ والے کی عزت کریں گے انشاءاللہ۔ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہر اللہ والے کی عزت کریں، ہر ولی کا احترام کریں، ہر پیر کا احترام کریں، اختلافات ختم کریں، صفوں میں اتحاد پیدا کریں، محبتیں بانٹیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار تقسیم کریں۔ اگر کسی سے کسی کی ناراضی ہے نا تو رب رسول کی رضا کے لیے معاف کرنے کے عادی ہو جائیں۔ معاف کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے دلوں میں نرمی پیدا کریں، نرمی۔ یاد رکھیے گا دلوں کا نرم ہو جانا یہ رب کا سب سے بڑا کرم ہے۔ دلوں کا نرم ہو جانا یہ رب کا سب سے بڑا کرم ہے۔ کون نہیں جانتا امام غزالی کو؟ امام غزالی کو پوری دنیا جانتی ہے۔ اتنا بڑا متقی، اتنا بڑا پارسا کہ اگر اس کی تصنیف پڑھو تو کلیجے کانپ جاتے ہیں۔ ان کا انتقال ہوا نا، اللہ دیکھیں کتنا کریم ہے، ان کا انتقال ہوا نا، ان سے پوچھا گیا حضور کیا بنی؟ فرمانے لگے بخشا گیا۔ دیکھنے والے نے خواب میں پوچھا ہمیں بتائیں نا کون سا عمل تھا کہ جو بخشش ہو گئی تاکہ ہم بھی اسے مضبوطی سے کریں۔ تو امام غزالی نے کہا اور تو عمل معلوم نہیں۔ رب کی بارگاہ میں پہنچا تو رب نے فرمایا جا غزالی تجھے بخش دیا ہے۔ پھر مجھ سے پوچھا تجھے پتا ہے میں نے کیوں بخشا؟ میں نے کہا نہیں مالک تو جانتا ہے۔ تو رب نے فرمایا یاد ہے تجھے کہ جب تو کچھ لکھ رہا تھا اور تو نے دوات میں قلم ڈبویا، اس کی نب پہ آ کے مکھی بیٹھ گئی اور وہ اس کی روشنائی پینے لگی، تو نے ہاتھ روک دیا تھا تاکہ یہ مکھی اپنا پیاس بجھا کے خود اڑ جائے، اس کے بعد میں لکھوں گا کہ تو نے ایک مکھی کو پلایا تھا پیٹ بھر کے، ہم تجھے اسی نیکی کے بدلے میں جنت دے رہے ہیں۔ آج دلوں میں نرمی نہیں رہی، محبتیں بانٹیں، پیار بانٹیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کریں اور سب کو بتا دیں کہ ہم حضور کے سچے غلام ہیں۔ بتائیں گے انشاءاللہ، معاف کریں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا قریبی بات پوچھ لوں جی، ہے نا جی؟ یہ حقیقت ہے۔ ابھی سیب بھائی شیر پڑھ دے باپ کی شان میں، ساری پیسے لٹا دیں۔ ماں کے بارے میں شیر پڑھا جاتا ہے، سارے ہی چیخ کے سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن ایک بات بتاؤ یار، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، ہم خطیب کو پیسے دے سکتے ہیں ماں کے نام پہ، شاعر کو پیسے دے سکتے ہیں ماں کے نام پہ، نقیب کو پیسے دے سکتے ہیں ماں کے نام پہ، لیکن ماں کو پیسے نہیں دے سکتے دوا کے نام پہ۔ ماں کو پیسے نہیں دے سکتے دوا کے نام پہ۔ باپ کا خرچ اٹھاتے ہوئے بوجھ لگتا ہے ہمیں۔ ایک سال سے باپ نے نا دوائی کے ریپر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا توڑ کے تکیے کے نیچے رکھ رکھا، اگلی سردی آئے گی تو بیٹے سے یہی سیرپ منگاؤں گا۔ باپ نے نا پرچی نکالی اور ڈرتے ڈرتے مٹھی میں لی، بیٹے کے پاس جا کے کہتا بیٹے پچھلے سال یہ سیرپ لا کے دیا تھا، اس بار لاتے کھانسی شروع ہو گئی ہے۔ اور بیٹا یوں پکڑ کے غصے میں وہ باپ کو منہ پہ مار کے کہتا ہے تمہارے خرچے اٹھاؤں یا اپنی اولاد کے خرچے اٹھاؤں؟ باپ اس دن نہیں مرتا جس دن وہ کفن میں لپٹا ہے، باپ اس دن نہیں مرا جب اس کی میت کا اعلان مسجد سے ہوا، باپ تو اسی دن مر گیا تھا جس دن بیٹے نے باپ کے منہ پہ اس کی ضرورت کا پرچہ پھینک دیا تھا۔ ہاں باپ اسی دن مر گیا تھا جس دن بیٹے نے کہا تھا تمہارا خرچہ اٹھاؤں یا اولاد کا۔ سنو اور کان کھول کے سنو، امیر وہ نہیں ہوتے جو ماں باپ سے چھپا کے کھاتے ہیں، امیر وہ ہوتے ہیں جو ماں باپ کو کھلا کے کھایا کرتے ہیں۔ امیر وہ ہوتے ہیں جو ماں باپ کو کھلا کے کھایا کرتے ہیں۔ اور کتنے نادان تو یہ کہتے تھے میرے ابا نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ہم لوگوں کے پاس فون آتے دعا کریو جی ابا 6 مہینے سے بیڈ پہ پڑا ہے، اب بہت حالت خراب ہے، ان کی مٹی پیاری ہو جائے اللہ کو۔
ये जुमले बेटे बोलते हैं हमसे, पैर कांप जाते पैर। तुम्हें क्या लगता है ये जो रिस्क मिलता है तुम्हारी मेहनत से मिलता है? ये जो नोट कमाते हो ये तो मेहनत या हुनर से कमाते हो? नहीं, फरमाया गया ये जो रिस्क मिलता है तुम्हारे घर के ज़ईफों की दुआओं के सदक़े में मिला करता है। कहां से? तुम्हारे घर के ज़ईफों की दुआओं के सदक़े में अल्लाह रिस्क अता फरमाया करता है। वो कह रहा है कि दुआ कर दो अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। बातें हो रही है घर में बैठ के, कह रहा कुछ दिन की बात है, अब्बा चले जाएंगे ना तो फिर तेरी चारपाई यहीं रहेगी। हिसाब लगा, अब्बा चले जाएंगे ना तो फिर ये जगह मेरी हो जाएगी। अब्बा चले जाएंगे तो घर बड़ा हो जाएगा, अब्बा चले जाएंगे तो बिस्तर मिल जाएगा। तुझे खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, बाप अगर बिस्तर पे भी पड़ा है तो उसकी लंबी उम्र की भीख मांगा कर झोली फैला फैला के, इसलिए कि वो बिस्तर पे पड़ा बाप बोझ नहीं है बल्कि रहमतों के नुज़ूल का सबब हुआ करता है। तू नहीं जानता है ये बिस्तर पे पड़ा बाप कितना कामयाब है तेरे लिए, कितना कीमती है तेरे लिए। जब तू कोई पाप करके आता है तेरे गुनाह रिस्क को तंग करते हैं लेकिन बाप की सांसें रोक देती है। तू जब तबाही करके आता है अल्लाह का अज़ाब तुझे घेरता है, बिस्तर पे पड़े बाप की आंखें तुझे मुसीबत से बचा देती है। तुझे क्या लगता है ये बिस्तर पे लेटा बाप जिस दिन बिस्तर से उठ जाएगा तेरे लिए राहत के दरवाजे खुल जाएंगे? नहीं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, याद रख जिस दिन ये बाप चला गया और बिस्तर खाली हो गया, आना तो घर के अंदर तुझे महल तो दिखाई देगा लेकिन रौनक नहीं मिलेगी। तुझे हवेली तो दिखाई देगी, बरकत नहीं मिलेगी, इसलिए कि महलों की बरकतें ईंटों से और रंगो रोगन से लगी, बल्कि घर की बरकतें माँ बाप के कदम से हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। ये कभी मत कहना अब्बा मेरे लिए किया क्या है, किया क्या? सुन, तू पैदा हुआ कितने दिन हुए थे? 8 दिन। तेरी सांस अटक गई, डॉक्टर ने कहा कि इसके दिल में सुराख है। क्या कहा? जोर से, दिल में सुराख है। सारे ही बेटे ऐसे नहीं होते, कुछ बेटे अपने बाप के लिए जान भी दे देते और वही बेटे लायक होते हैं जो अपने बाप को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। याद रखिएगा बेटा, दिल में सुराख। डॉक्टर ने कहा भाई ये बचने वाला नहीं, जा पड़ोसी से पूछ, तू आज 6 फीट का हो गया है, आज तेरे मुंह में जबान लग गई है, आज तू बात करता तो अब्बा से कहता चुप रहो, तुम क्या जानते हो? सुन, ये तेरे दर्द को तब जानते थे जब तू अपने दर्द को बयान नहीं कर सकता। आज कह रहा इनसे चुप रहो, होते कौन बोलने वाले, उनको लगाम दे कि ऐसा ना हो अल्लाह तेरी जबान खींच के गले में लपेट दे। किस बड़ी सरकार के बारे में बोल रहा है कि तुम कुछ नहीं जानते हो? सुन, तेरे दिल में सुराख। डॉक्टर ने कहा नहीं बचने वाला। किसी ने कहा फला पीर पे ले जाओ, उस पीर के पास गए। किसी ने कहा फला मजार पे ले जाओ, उस मजार के पास गए। किसी ने कहा फला दरगाह पे चले जाओ। आंधी बारिश तूफान कुछ नहीं देखा, तुझे लेके चक्कर काटते रहे, तुझे गोद में उठा के फिरते रहे। जब कहीं से जिंदगी न मिल सकी फिर डॉक्टर के कदमों में ला के तुझे रखा और कहा था डॉक्टर चल ऐसा कर, मेरा दिल निकाल ले, मेरे बेटे के दिल डाल दे। डॉक्टर की चीख निकल गई, अब्बा क्या कह रहा है, तेरी पूरी जवानी पड़ी है, इस बच्चे के लिए दिल दे रहा है। बाप तरफ के कहता है यार मैं न रहा तो क्या हो सकता है, कम से कम मेरे बेटे को जिंदगी मिल जाए। मैं देख चुका हूँ, जो मैंने नहीं देखा है वो मेरा बेटा देख के दिखा। आज उनके लिए मौत मांग रहे हो, आज उनके लिए मौत की भीख मांगते हो। खुदा का वास्ता इनके पैरों में बैठा करो। लोग कहते पीरों पे क्यों बोलते हो, ये अंधभक्ति मर जाते हैं इन बातों को सुन। पीर के बैठ चुम के कह रहे हो गुलाब जैसे पीर। अगर 24 घंटे इसी में रहेगा वो तो गुलाब जैसे नहीं होंगे। तुझे पीर के पैरों में गुलाब दिखाई दिया, बाप के पैरों की ठेटे दिखाई नहीं दी। अभी पूछा ये छालों के निशान कैसे? कभी पूछा अब्बा आज तक तेरा ये हिस्सा जमीन पे पूरा क्यों नहीं रखा जाता? वो कहेगा सुन, तेरी ड्रेस बननी थी, मैं गरीब था,
मुझ में कुछ भी नहीं था और तूने स्कूल से आके खबर सुना दी कि मेरे टीचर ने कहा है कि कल ड्रेस नहीं लेके आना है। सोन, मुझ पे तो कुछ भी नहीं था। सब छुट्टी करके शाम को बच्चों में आ गए थे, मैं रात में सन्नाटे में ओवर ड्यूटी करते हुए तेरे लिए कमा रहा था। जब सब बिस्तर पे लेटे थे बेटे, मैं तेरे लिए उस वक्त भी मंडी में बोरियां ढो रहा था। बेटे तू सुबह को बाद में उठा था, तेरा बाप ड्रेस पहले लेके आ गया था। पूछना उससे ये तेरे पैर इतने सख्त क्यों हैं? वो कहेगा सुन, मैं तेरे लिए साइकिल खींचता रहा इसलिए मेरे पैर सख्त हो गए। वो तुझे बताएगा ओ खुदा का वास्ता, कभी इनके पैर दबाया करो, इनके तलवों पे तेल मना करो, इनके कंधों पे बैठ के सराहने कंधे दबाया करो और कहा करो तूने बड़े दुख उठाए मेरे लिए, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तुझे दुख में जाने नहीं दूंगा। खुदा की कसम, जो मंजिले और जो मरातिब 12 साल के जंगल में इबादत करने से नहीं मिलते, वो माँ की 2 दुआइयां जुमलों से खुदा अता फरमा दिया करो ना। कभी इनके पास बैठे वो एक बंदा ना मदीने शरीफ गया, के मक्के शरीफ गया, माँ को कंधे पे बैठा के ना उसने तवाफ कराया और तवाफ के बाद ना कहा माँ लेट जरा, माँ लेट जरा। उसने लिटाया और माँ के पैरों में बैठ के ना तलवों में झांकने लगा। माँ ने कहा पगले क्या कर रहा है? कहा माँ, हुजूर ने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, अम्मी देख रहा हूँ वो जन्नत किधर है। जब उसने इतनी बात कही ना, माँ हरम में लेटी है, उसने झोली फैला दी, कहा माँ देख मेरे बेटे की उम्मीद खाली न जाए। इतना कहना था, उसने क्या देखा कि जन्नत के महल्लात नजर आने लगे। माँ वो होती है जो दुनिया में लेटे लेटे जन्नत दिखा देती है। और तू कहता जन्नत की तरह धोखा न कर। तूने मेरी बीवी का जीना आराम कर दिया, तेरे चूने मेरी बीवी को अच्छे नहीं लगते, घर में रहना, मेरी बीवी को कुछ मत बोलना। और सुनो, अगर किसी की बीवी इस बात में मजबूर करे कि माँ को चुनो या मुझे चुनो, तो मैं तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, पहले समझाने की कोशिश करना, अगर फिर भी ना समझे तो बीवी छोड़ देना, माँ मत छोड़। क्या छोड़ देना? डर के बोल रहे हो? बिल्कुल नहीं। खुल के बोलो, बीवी छोड़ देना, माँ। इसलिए कि बीवी 1000 मिल जाएगी, माँ एक बार होगी। माँ एक बार मिलती है। करेंगे प्यार इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, मोहब्बतें करेंगे इंशाअल्लाह, इनकी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इनकी खिदमत। लायक बेटे वो हैं जो परदेश से आए ना, तो जो चीज लाए पहले माँ के लिए। असल में भाई देखो, मैं इतनी करीब वाले हेलो इंशाअल्लाह। ये बेटियां बैठी है, इनसे भी एक गुजारिश करके जा रहा हूँ, आज बहू हो कल माँ बनोगी, आज बहू हो कल सास बनोगी, तुम्हारे भी आगे बहू आएगी। बेटा माँ के लिए क्या होता है ये तुम्हें तब पता चलेगा जिस दिन तुम्हारे बेटे की बीवी तुम्हें उससे दूर कराए। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं मैं, जब शाम को शोहर थक के आया करे ना, एक गिलास ठंडा पानी दो, इज्जत से इस्तकबाल करो, और जब वो खाने के लिए बैठ जाए ना, तो उससे कहो कि पहले माँ को सलाम करके आओ। तुम ये कहो कि पहले माँ को सलाम करके आओ, रोटी फिर खाइए, फिर खाना खाइएगा। आज से तुम ये अमल बना लो, ये औलाद तुम्हारी देख के सीखेगी ना, तो कल तुम्हारा बेटा तुम्हें पहले सलाम करेगा, फिर जाके बच्चों के साथ खाना। बहू अल्लाह माफ करे, कह रही हो तुम्हारे अब्बा की खांसी के आगे टिका नहीं, मुझे तो पलटी हो जा रही है। पलटी समझते? उल्टी पलटी जो भी कर रहा है ना, उल्टी हो रही है, उल्टी। इतनी बुरी खांसी है तुम्हारी माँ की, तुम्हारा बाप खांसता रहता है, खाना नहीं खाया जा रहा है। अल्लामा रूमी ने इसके एक वाक़या तहरीर फरमाया कि एक खातून ने अपने शोहर से कहा, सुनो तुम्हारे बाप की खांसी बर्दाश्त नहीं होती है, इस बुड्ढे को किनारे कर दो ना,
اس نے کہا اچھا میڈم تمہارے لیے تو جان دے دیں گے. ابا کو لیا, ہاتھ پکڑا, جنگل میں چھوڑایا, ایک پرانا کمبل اوڑھنے کے لیے دیا. کہنے لگا ابا یہ اپنی جائیداد ہے, یہی وقت گزارنا ہے. علامہ رومی نے لکھا ہے کہ ساتھ میں پوتا بھی تھا. جب باپ چادر ڈال کے نہ اپنے باپ کے اوپر چلا, بچہ تھوڑی دیر تو انگلی پکڑ کے چلا, پھر واپس دوڑا. کچھ خیال آیا. علامہ رومی لکھتے کہ اس نے دادا کے کندھے سے کمبل لیا, پیر کے نیچے دبایا, اس کے 2 ٹکڑے کیے اور 2 ٹکڑے کر کے آدھا دادا کو دیا, آدھا اپنے کندھے پہ رکھ کے چل دیا. باپ پیسے والا تھا, اس نے کہا یار یہ کیوں لے کے جا رہا ہے؟ کیا تیرے لیے کمبل نہیں؟ اس نے کہا ابا مجھ پہ تو ہے, میں اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ کل جب تو بوڑھا ہوگا نا تو میں تجھے یہی چھوڑنے آؤں گا. آدھا کمبل دادا کو دے دیا ہے اور آدھا کمبل یہ تجھے دے کے جاؤں گا. یاد رکھنا, جیسی کرنی جیسی کرنی ویسی بھرنی. جیسے ماں باپ کے ساتھ کرو گے ویسا تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی. تو عزت کریں گے ماں باپ کی انشاءاللہ. تیرے نبی کیا کمی تھی حضور کے آنگن میں بتاؤ؟ 2000 سے زیادہ لقب تو خدا نے دیا. کتنے لاڈلا بیٹا ہو, 5-6 سے زیادہ نام اس کے نہیں ہوتے. گڈو, پپو, چاند, سورج, دہی, دودھ, گلاس, چائے, ماں باپ یہی نام رکھتے ہیں. اور حضور وہ ہے جس کے رب نے 2000 سے زیادہ نام رکھے. بولو یار سبحان اللہ. 2000 سے زیادہ. لیکن وہ عظمتوں والا نبی. حضور کے چچا کبھی پیچھے چلتے نا, حضور بازو پکڑ کے بغل میں کرتے اور کہتے چچا میرے پیچھے نہ چلا کرو. کہتے محبوب تیرے قدموں پہ قربان جاؤں, میری اوقات میں تیرے بغل میں چلوں, میں تیرے قدموں کی خاک بننا چاہتا ہوں. تو میرے نبی کہتے تھے نہیں چچا, لوگ کہتے ہیں تمہارا چہرہ میرے باپ عبداللہ سے ملتا ہے, جب تم پیچھے چلتے تو ایسا لگتا ہے میرے باپ کی پیٹھ ہو گئی ہے. سوچ, جو چچا کو اتنا بھی عزت دیتا ہو وہ اپنے باپ کو کتنی عزت دینے والا بنا ہو. آپ خود اندازہ لگائیے. اور یہ بہویں اللہ ان کا بھلا کرے اور انہیں شعور بخشے. اور وہ بیٹے جو 18 سال کی پڑھائی ایک رات میں ختم کر دیتے. ماں 18 سال پڑھاتی, 25 سال پڑھاتی ہے, بیوی ایک رات پڑھائے, اگلے دن پورا میٹر چینج, ایک دن میں میٹر چینج. کہنا جیسا تم کہو گی ویسے ہی ہوگا. اماں ابا انہیں کی کیا کما, تو میں رہا ہوں, حکومت تمہاری نہ کراؤں تو نام بدل دینا. سنو بیٹو, اور کان کھول کے سنو, اور سانسیں بھی کان کھول کے سنیں, غور سے سنیں. میرا نبی ہے, خدیجۃ الکبریٰ کا آنگن ہے, آنے والی ایک خاتون ہے جسے دنیا حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں. آپ کو بولنا چاہیے تھا اس پہ سبحان اللہ. نہیں بولے کوئی بات نہیں, لیکن بولنا چاہیے تھا. مہمان کون آیا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ. یہ حضور کے گھر آئی. جب حضرت حلیمہ سعدیہ آئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ جتنی دیر حضرت حلیمہ رہی بیٹھی نہیں حضرت خدیجہ. حضور نے فرمایا خدیجہ جب میری رضائی ماں آئی تھی تو تم بیٹھی کیوں نہیں؟ کہنے لگی وہ میرے محبوب کی محبوبہ ماں تھی, میں اس لیے نہیں بیٹھی کہ کہیں وہ حکم دے اور مجھے اٹھنے میں دیر نہ ہو جائے. سبحان اللہ. جسے آپ دل و جان سے چاہتے ہو, خدیجہ اس کے حکم پہ کھڑی نہ ہو, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہر بہو کو چاہیے کہ اگر اپنی جنت بچانی ہے تو اپنے شوہر کی جنت کی حفاظت کرے. اور بیٹوں سے گزارش کروں گا ماں کی بھی قدر کریں, باپ کی بھی قدر کریں, رشتوں کو نبھانے کی کوشش کریں. نبھائیں گے انشاءاللہ, وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. موسم کون سا ہے؟ ٹھنڈی. زور سے ہے. ٹھنڈی کا. پیچھے والے کیوں نہیں بول رہے؟ گرمی لگ رہی ہے.
मौसम कौन सा? ठंडी। हर बेटे से एक बात कहना चाहूंगा, हम छोटे थे ना तो सर्दी में हमारी माँ 3 मरतबा कम से कम रात को कंबल चेक करती थी, बेटा कहीं खुल तो नहीं गया है, कहीं बेटे के ऊपर से कंबल गिर तो नहीं गया है। आज माँ बाप बूढ़े हो गए, उनसे लिहाज समझता नहीं है, आज रजाई का बोझ नहीं उठता उनसे, आज कंबल गिर जाए तो उठाया नहीं जाता। हर बेटे से गुजारिश है रात को कम से कम 1 मरतबा माँ का कंबल जरूर चेक करें। करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। और हर बेटा अपने कंबल से अच्छा अपनी माँ को कंबल उड़ाएगा इंशाअल्लाह। अपने बाप का बिस्तर अपने बिस्तर से अच्छा करो, अपनी माँ का बिस्तर अपने बिस्तर से अच्छा करो। हम जवान है, सर्दी में भी सो सकते हैं, माँ बाप से सर्दी नहीं समाती जाती, इसलिए वादा करते हैं इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हो रहा है हुजूर का शजरा पढ़ने का, मैं तो सोच रहा हूँ माइक वाले का मर्सिया ही पढ़ जाऊं। 3 साल में आया था, इसने मेरी मर्सिया खाली कर दी। हाँ कमेटी वाले